اب نشے سے اسلام بچا رہا ہے. اگر ہر انسان نشے سے بچے تو سب کے گھر کے مسائل حل. چوریاں جو بڑھ رہی ہے ملک میں, ڈکیتیاں جو بڑھ رہی ہے ملک میں, قتل و غارت گری کا جو ماحول ہے, کیوں ہے؟ نشے کی وجہ سے. ایک بڑے مفکر نے کہا تھا, بڑا قیمتی جملہ یاد آیا. ایک بڑے مفکر نے کہا تھا, تم نشے کی دکانیں بند کر دو, میں 70% ہاسپٹل, 70% جیلیں, 70% چوری کے کیسز, 70% قتل و غارت گری کے کیسز سب بند کروا دوں گا. ایک نشے پر پابندی لگے تو ہاسپٹل بھی بند ہوں گے. اب لوگ کیا کہتے ہیں, اتنے بیمار پڑ رہے ہیں مولانا. ایک بات آپ سے کہتا ہوں, جب تک ڈائریکٹ کنویں اور ندی کا پانی پیتے تھے اتنی بیماری نہیں تھی. بوتلوں کا فلٹر پانی پی کر بھی بیمار کیوں ہے؟ تو جب تک ندی اور کنویں کا پانی پیتے تھے اس وقت تک تم نشہ نہیں کرتے تھے, نشے سے محفوظ تھے, بیماری سے محفوظ تھے. آج فلٹر پانی پی رہے ہو لیکن وہ شراب جو پیشاب کی طرح گندی چیز ہے اس کو حلق کے نیچے اتارنا. ایم ڈی نشے کی گولیاں جو گندی چیز ہے, شراب سے بھی زیادہ ناپاک, شراب کی طرح ناپاک اور گندی, اس کو حلق کے اندر اتارو. آج یہ حلق میں اتارتے ہوئے شرم نہیں آتی, لیکن اللہ کے رسول فرمانے نشہ کرنے والوں قیامت کے دن تم پخانہ کی الٹی کرو گے, غلاظت نکلے گی منہ سے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان کے منہ سے بدبو خارج ہوگی, وہ لوگوں پر لعنت کی جا رہی ہوگی, اور پھر عذاب کے فرشتے 1000 سال تک ان کو آگ کی سولی پر لٹکا کر رکھیں گے. 1000 سال, 1000 سال. یہ نشے کا آخرت میں عذاب ہے. 1000 سال تک سولی پہ لٹکایا جاتا رہے گا اور ان کو جلایا جاتا رہے گا, اور وہ لوگ جب سولی پہ لٹکیں گے اور جلیں گے تو کہیں گے ہائے پیاس, ہائے پیاس. وہ پانی کے لیے تڑپیں گے, چلائیں گے, پیاس پیاس کریں گے. تو اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اس وقت اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو جب وہ پیاس پیاس چلائیں گے تو بدبودار پسینہ جہنمیوں کا اور جہنمیوں کا بدبودار پیپ اور خون, پسینہ جہنمیوں کا پسینہ, بدبودار خون جہنمیوں کا, بدبودار پیپ جہنمیوں کا, ان نشہ کرنے والوں کو پلایا جائے گا. اور اللہ اکبر, جب وہ اس بدبودار پسینہ خون پیپ کو اپنے منہ کے قریب کریں گے تو اس وقت ان کے چہرے کا گوشت جھڑ جھڑ کر کے گرے گا, اور وہ کہیں گے ہائے آج ہمارے ساتھ کیا کیا جاتا ہے. تو فرشتے ان کو تانا دیں گے, کیا تم دنیا کے اندر نشہ نہیں کرتے تھے؟ اللہ اکبر. اور پھر اس کے بعد میرے اور تمہارے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر آگ ان کو جلا کر کے راکھ کر دے گی, اور جب وہ جل کر کے راکھ ہو جائیں گے تو اللہ قدرت والا پھر ان کو دوبارہ پیدا فرمائے گا اور پھر ان کو کھڑا کرے گا, اور کھڑا کرنے کے بعد ان کے ہاتھوں میں اور پیروں میں زنجیریں ڈالی جائے گی, چین سے ان کو جکڑ دیا جائے گا. کون سی زنجیریں؟ جہنم کی زنجیریں, جہنم کی آگ کی بنی ہوئی زنجیریں. اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان کو منہ کے بل گھسیٹا جائے گا, اور جب وہ کھانا مانگیں گے کھانا تو اللہ پاک ان کو جہنم کے اندر کانٹوں کے درخت کا کھانا دے گا. جب وہ کانٹے دار درختوں کو اپنے منہ میں ڈالیں گے, اللہ اکبر, تو آقا ارشاد فرماتے ہیں جو ان کے پیٹ میں جوش مارتا رہے گا اور انہیں تکلیف پہنچاتا رہے گا, دل کے کانوں سے اپنے نبی کا فرمان سن لو کھنڈوا اور قرب و جوار سے آنے والوں. پھر میرے آقا فرماتے ہیں جو حضرت مالک یعنی حضرت مالک جو جہنم کے نگران ہیں وہ آگ کی جوتیاں پہنائیں گے. کن کو؟ اللہ اکبر, شرابیوں کو, نشہ کرنے والوں کو آگ کی جوتیاں پہنائیں گے, اور جب ان کے پیروں میں آگ کی جوتیاں ڈالی جائے گی تو نشہ کرنے والوں کا دماغ کھول کھول کر کے ان کی ناک سے نکل کر بہے گا, ان کا دماغ کھول کر کے ان کے کانوں سے نکل کر کے بہے گا. اللہ اکبر. اور آقا ارشاد فرماتے ہیں ان کی داڑھیں انگاروں کی کر دی جائے گی اور ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکلیں گے, اور جب وہ اللہ اکبر ان کی آنکھیں کٹ کٹ
کے ان کے نیچے کے مقام سے اللہ اکبر گرے گی. اور پھر اتنا ہی نہیں، آقا فرماتے ہیں پھر چنگاریوں کے شولوں والا ایک ایسا تابوت لایا جائے گا، صندوق لایا جائے گا. اللہ اکبر. اس آگ کے صندوق میں نشہ کرنے والوں کو ڈال کر کے اس کو پیک کر دیا جائے گا، اور اس آگ کے صندوق میں 1000 سال تک کے نشہ کرنے والوں کو رکھا جائے گا. وہ نبی کا فرمان ہے، میری بات نہیں ہے مسلمانوں، میری بات نہیں ہے. جس نبی کے کہنے پر اللہ کو ایک مانا، جس نبی کے کہنے پر اسلام کو سچا دین مانا، جس نبی کے کہنے پر قرآن کو اللہ کی کتاب مانا، جس نبی کے کہنے پر اللہ اکبر اسلامیت، اسلام کی حقانیت کو تسلیم کیا، وہی آقا فرما رہے ہیں آگ کے تابوت میں نشہ کرنے والوں کو قید کر دیا جائے گا. تھوڑا تصور تو کرو اے میری قوم کے جوانوں، اپنے 10x10 کے کمرے میں اگر پنکھا بند ہو جائے، اے سی بند ہو جائے، لائٹ بند ہو جائے، ہوا نہ آئے تو 10x10 کے کمرے میں ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ پسینے سے کیسی حالت خراب ہوتی ہے. اللہ اکبر. اپنے خود کے مکان میں جب لائٹ نہ ہو، پنکھا نہ ہو، اے سی نہ ہو تو تکلیف کا یہ عالم ہے. اللہ اکبر. جس وقت اللہ 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 کسی مسلمان کو وہ دن نہ دکھائے، سچے نبی کے فرمان کے مطابق نشہ کرنے والوں کو جب آگ کے تابوت میں قید کیا جائے گا تو ان کا کیا بنے گا، ان کا کیا حال ہوگا. اللہ اکبر. ایک بات اور آپ کو بتاؤں، کوئی سوچ رہا ہوگا، کوئی یہ کہہ رہا ہوگا ارے چلو چلو ہمیں تو کوئی بچانے والا بچائے گا. یاد رکھنا میرا عقیدہ یہ ضرور ہے الحمدللہ حضور شافعی یوم النشور ہے. اللہ اللہ میرے آقا کا یہ فرمان شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، اور میرے امام کا یہ کہنا ایک میں کیا میرے عصیان کی حقیقت کتنی، مجھ سے سولاد کو کافی ہے اشارہ تیرا. یقیناً اس پر عقیدہ ہے، لیکن حدیث پاک کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ اکبر. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں 1000 سال تک کے آگ کے تار صندوق میں، آگ کے تابوت میں اس کو قید کیا جائے گا. اللہ اللہ. اسی پر بس نہیں، آقا فرماتے ہیں جب وہ رحم کی فریاد کریں گے. اب توجہ کرنا، آقا نے معاملہ کلیئر کیا. آقا فرماتے ہیں جب وہ رحم کی فریاد کریں گے، ہم پہ رحم کیا جائے، ہم پہ رحم کیا جائے. واللہ اکبر. نشہ کرنے والوں پر آقا فرماتے رحم نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کے اوپر کھولتا ہوا پانی جو جہنم کی آگ پر کھول رہا ہوگا وہ ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا. جب وہ کھولتے ہوئے پانی کا برتن پکڑیں گے، آقا فرماتے ہیں ان کی انگلیاں کٹ کے گر جائے گی. اللہ اکبر. آقا فرماتے ہیں پھر 1000 سال کے بعد ان کو اس صندوق سے نکالا جائے گا اور پھر جہنم کے قید خانے میں ان کو ڈال دیا جائے گا. آقا فرماتے ہیں جب جہنم کے قید خانے میں ان کو رکھا جائے گا تو ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے سچے نبی ان کو سانپ اور بچھوؤں سے، اللہ اکبر، سانپ اور بچھو ان کے ہر جسم کو ڈسیں گے، ان کے سروں پر آگ کا پتھر برسایا جائے گا. اللہ اللہ. ان کے گردن کے اندر آگ کا توق ڈالا جائے گا اور 1000 سال تک وہ اسی قید خانے میں رہیں گے. آقا ارشاد فرماتے ہیں اس قید خانے کے بعد پھر ان کو پکڑ کر ویل نامی وادی کے اندر جو جہنم کی ایک وادی ویل ہے اس میں ڈالا جائے گا. اور آقا فرماتے ہیں یہ ویل نامی وادی وہ ہے، یہ ویل نامی وادی وہ ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے. اللہ اکبر. اب سنو اور غور سے سنو، اب آقا کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں نشہ کرنے والا جہنم میں فرعون اور حامان کے ساتھ ہوگا، فرعون اور حامان کے قریب ہوگا. اور پھر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس لیے آپ سنو اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں اگر تمہیں نشہ کرنے والا بھوکا ملے، میں اس کو تشریح کے ساتھ سمجھا، نشہ کرنے والا بھوکا ملے عبرت کے لیے اس کو کھانا مت کھلاؤ، بائیکاٹ کرو نشہ کرنے والوں کو، انہیں کھانا مت کھلاؤ، کیونکہ جب وہ بھوکے تڑپیں گے تو نشہ چھوڑیں گے. اس لیے کہ اسکول نہیں جانے والے بچے کو مارنا اسکول بھیجنے کے لیے ظلم نہیں ہے، اس کے مستقبل کے لیے فائدہ ہے.
اگر کوئی بچہ آپ میں ہاتھ ڈال رہا ہے اس کا ہاتھ پکڑ لینا اس کے مستقبل کے لیے فائدہ مند. کوئی بچہ نقصان دہ چاکلیٹ اور آئس کریم کھا رہا اس کو اس سے روک دینا یہ محبت کے خلاف نہیں بلکہ محبت کے تقاضے کے عین مطابق ہے. تو سنو فرمایا گیا کہ اگر نشہ کرنے والا بھوکا ملے اس کو کھانا مت کھلاؤ. آقا فرماتے ہیں جس نے نشہ کرنے والے کو کھانا کھلایا, آقا ارشاد فرماتے ہیں جس نے نشہ کرنے والے کو ایک لقمہ بھی کھلایا, لقمہ اس کو عبرت کی سزا دو اس کا بائیکاٹ. لیکن کب کسی کا بھی بائیکاٹ ڈائریکٹ نہیں ہوتا, پہلے اس کو محبت سے بٹھا کے سمجھاؤ, مانے تو ٹھیک نہیں مانے تو اس کو دھمکی دو, اگر تم نہیں مانو گے تو تمہارا بائیکاٹ کرو. پھر تیسرا اسٹیپ ہے اس کا بائیکاٹ کرنا. نشہ کرنے والوں کا ڈائریکٹ بائیکاٹ مت کرو. کیونکہ ہم لوگ صوفیہ کے ماننے والے لوگ ہیں اور صوفیہ گنہگاروں سے نفرت نہیں کرتے بلکہ گناہ سے نفرت کرتے ہیں. اگر ڈاکٹر لوگ مریض سے نفرت کرنے لگیں گے تو مریضوں کا علاج کون کرے گا؟ اس لیے ہمارے مسلک میں بائیکاٹ تیسرے درجے کا اسٹیپ ہے. پہلے سمجھاؤ, غلطی ہو تو محبت سے سمجھاؤ, نشہ کرنے والوں کو پیار سے سمجھاؤ, محبت سے سمجھاؤ, مانے تو ٹھیک ورنہ دھمکی دو, نہیں مانے تو پھر ان کا بائیکاٹ کرو. فرمایا ان کو جس نے ایک لقمہ کھلایا, نشہ کرنے والے کو جس نے ایک لقمہ کھلایا, آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس کے جسم پر سانپ اور بچھو کو مسلط کرے گا. آقا ارشاد فرماتے ہیں جس نے نشہ کرنے والے کی کوئی حاجت پوری کی, نشہ کرنے والے کی حاجت پوری کی, تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں نشہ کرنے والے کی حاجت پوری کرنا اسلام کو ڈھانے کے برابر ہے. اس لیے اس کی حاجت پوری مت کرو, بلکہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی نشہ کرنے والے کو قرض دے تو نشہ کرنے والے کو قرض دینا ایسے ہی ہے جیسے کسی مسلمان کے قتل کرنے والے کی مدد کرنا. آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر نشہ کرنے والا تمہاری محفل میں آئے اس کو عزت کی جگہ مت دو جو نشہ کرنے والوں کو اپنی محفل میں بٹھائے گا عزت کے ساتھ, اللہ قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھائے گا.